بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله
لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته،
مصيبة أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود.
وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. منزلیں شام کہاں اترتے شبیر کہاں منزلیں شام کہاں اترتے شبیر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں منزلیں شام کہاں اترتے شبیر کہاں ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک شام بازار کہاں زہرا کی جہگیر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں کہا ظالم میں سید زادیاں سر ننگے چلو کہا ظالم نے سید زادیاں سر ننگے چلو ظلم ظالم کا کہاں زینب دلگیر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں سجدے میں شمر نے کاٹا جو گلا سید کا سجدے میں شمر نے کاٹا جو گلا سید کا نوکے نیزہ ہے کہاں اور سر شبیر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر
کہاں خشک تھا حلق جو معصوم نے مانگا پانی خشک تھا حلق جو معصوم نے مانگا پانی ظلم کا تیر کہاں اصغر بے شیر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں اذن عباس کو مل جاتا اگر کربل میں اذن عباس کو مل جاتا اگر کربل میں پھر یہ دربار کہاں عباس کی ہمشیر کہاں اے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں منزل شام کہاں اطرت شبیر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں روئے سجاد نے کیوں خون کے آنسو وقت روئے سجاد نے کیوں خون کے آنسو وقت کہاں دربار شرابی وارث تطہیر کہاں دربار شرابی وارث تطہیر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں منزل شام کہاں اطرت شبیر کہاں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد صلوات اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، امامت اور ہدایت کے ٹاپک پر یہ ہماری آخری گفتگو ہے۔ انشاءاللہ باقی مجالس میں، آنے والی مجالس میں ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوں گے جس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یہ ہدایت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے سب کو امام نہیں بنایا ہے، ان لوگوں میں کچھ کو امام بنایا ہے اور یہ ہدایت کرتے ہیں۔ ہدایت کدھر سے آتی ہے؟ اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی۔ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم نے جو تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، ہدایت کریں گے اور ہدایت کا انتظام بھی کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت ہم کریں گے، یعنی ہدایت ادھر سے آئے گی۔ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب ہدایت ادھر سے آئے گی تو ہدایت کرنے والے ہادی اور امام جو ہوں گے وہ ادھر نہیں بنیں گے، وہ بھی ادھر ہی سے آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے نبی نے کائنات میں ہر چیز آ کر کے بتا دی ہے اور انسان کا کام ہے اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ جنت ہے، دکھایا نہیں، مسلمانوں نے مان لیا۔ نبی نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا کوثر ہے، حوض کوثر ہے، دیکھا نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، مان لیا، فوراً مان لیا۔ ہمارے نبی نے بتایا جہنم ہے، کسی نے دیکھا نہیں ابھی زندگی میں، مان لیا۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ میزان ہے، ہمارے نبی نے بتایا کہ جبرائیل ہے، دکھایا نہیں، سب نے مان لیا۔ ہمارے نبی نے بتایا میکائیل ہے، دکھایا نہیں، سب نے مان لیا۔ بغیر دیکھے مانتے چلے گئے، نبی کہتے گئے، مسلمان مانتے گئے۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارے کندھے پر 2 فرشتے ہیں، دیکھا کسی نے؟ کبھی ہمارے نبی نے دکھایا؟ حضور اکرم نے کبھی دکھایا؟ کبھی نہیں دکھایا۔ بغیر دیکھے اپنے کندھے پر آنے والے کو مان لیا۔ رسول ایک بات کہہ کر کے 2 باتیں سمجھانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جو تمہارے کندھے پر ہے میں نے بتایا، دکھایا نہیں، تم کو دکھایا نہیں، میں نے بتایا تمہارے کندھے پر 2 فرشتے ہیں، تم نے بغیر دیکھے مان لیا، تو جو میرے کندھے پر آئے تم اس علی کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ جو اپنے کندھے پر ہے نہیں دیکھا تب بھی مان لیا، جو رسول کے کندھے پر آیا رسول نے دکھایا بھی اسے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ ہمارے نبی نے یہ ساری باتیں کیوں سکھائیں؟ نماز سکھائی، روزہ سکھایا، سب کچھ سکھایا، کیوں؟ یہ ہدایت کیوں سکھائی، کیوں دی؟ تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور بیٹھ جائے۔ میں یہی آپ کو اتنے دن سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں یہی بات بیان کر رہا ہوں، اور میری کوشش یہی ہے کہ میں یہ سمجھا سکوں کہ ہدایت کون کرتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے
رسول کی صورت میں ہو، نبی کی صورت میں ہو یا امام کی صورت میں ہو، وہ ہدایت کرتا ہے، اور سچی ہدایت وہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خود گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے اسے پوری ہدایت کرنے کا حق ہوتا ہے، اور اللہ ان کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی حکومتیں عطا کرتا ہے، یہ طاقتیں عطا کرتا ہے، پاور عطا کرتا ہے۔ یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، انسان مانے تو ٹھیک، اگر پھر بھی انسان ان سے معجزے مانگتا ہے تو یہ معجزے دکھاتے ہیں، معجزہ دکھا کے منواتے ہیں۔ منواتے اس لیے ہیں، یہ خود کو نہیں منواتے، یہ اللہ کو منواتے ہیں، بھلے معجزے کے ذریعے ہو یا حدیث کے ذریعے سے ہو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو انسان مانے، اللہ کے کرم کو مانے۔ عزیزان محترم، اللہ کتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اس بات کو بندہ سمجھ لینا تو خود اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا۔ راستہ بھٹکا ہوا مسافر راستے پر واپس آ جائے گا جب وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کے 2 ٹائٹل ہیں، بشیر اور نذیر۔ قرآن میں جہاں پر بشیر و نذیر کا لفظ آیا ہے نا، پہلے بشیر آیا ہے پھر نذیر۔ بشیر کا مطلب ہے بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا۔ نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، جہنم سے ڈرانے والا۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے پہلے جنت کی خوشخبری دے کر اللہ کی محبت پیدا کی جائے، پھر اگر نہ مانے تو ڈرا کر کے اللہ کا ڈر بندے کے دل میں بٹھایا جائے۔ تو پہلے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت آئے۔ کتنا کریم ہے، بندہ سوچے تو صحیح اللہ کتنا کریم ہے۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا، یہ اللہ کا کرم تھا جس نے آ کر کے بچا لیا تھا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا، اس کا کرم نہ ہوتا تو ابراہیم کو کون بچاتا؟ فرعون نے جادوگروں کے ذریعے سے ان کی رسیوں کو سانپ بنوا کر کے موسیٰ کی طرف چھوڑ دیا تھا، یہ اللہ کا کرم تھا جس نے حضرت موسیٰ کو بچا لیا۔ توجہ کیا آپ نے عزیزان محترم؟ تو انسان بھروسہ کرے اللہ کے اوپر کہ اللہ بندے کو مشکلوں سے بچاتا ہے، مشکلوں سے باہر نکالتا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، مشکلوں سے باہر کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ ابھی میں آپ کو ایک اسٹیپ اور آگے لے کے جاؤں گا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ سنیے گا، حضرت یوسف کے بھائی جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے لگے تو ایسے ہی نہیں اٹھا کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا، پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر ہاتھ اٹھایا تھا، حضرت یوسف کا کرتا اتارا تھا، چہرے پر مارا تھا حضرت یوسف کو، اور اس کے بعد پھر کھینچ کر کے کنویں کے قریب لائے تھے۔ جب ابھی نبی یوسف رو رہے تھے، پریشان تھے، جیسے یوسف کنویں کے قریب پہنچے تو مسکرائے۔ بھائیوں نے پوچھا مسکرا کیوں رہے ہو؟ سنیے گا، جملہ سنیے جو کتابوں میں لکھا ہے، ہسٹری میں لکھا ہے، اے یوسف ابھی تک تو رو رہے تھے، اب تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا جس کے 11 بھائی ہوں اسے کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ توجہ کیا آپ نے، جس کے 11 بھائی ہوں اسے کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اور آج وہی بھائی مجھے کنویں میں پھینک رہے ہیں، مجھے اتنی تکلیف پہنچا چکے، اتنی اذیت دے چکے، اور وہی بھائی مجھے کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے بھائیوں پر بھروسہ کیا تھا، اور آپ نے دیکھا عزیزان محترم پھر اللہ کا کرم آیا، یوسف جیسا نبی تھا بچا لے گیا۔ عزیزان محترم، اللہ یہی کہتا ہے میرے بندوں تم دیکھتے کیوں نہیں؟ ہمارے پاس 99 درجے میں نے محبت کے اپنے پاس رکھے، 1 درجہ ماں کو دیا ہے۔ بچہ جتنی بھی گناہ غلطیاں کر کے آئے، پورا محلہ بچے کو برا کہے، لیکن ماں اسے کور کرتی ہے، ماں اس کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہوتی، ماں اس کی غلطیوں کو چھپاتی رہتی ہے، ماں غلطیوں کو چھپاتی رہتی ہے، ماں اسے معاف کر دیتی ہے، ماں اس کی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتی، ماں اس کی ہمت کو نہیں ٹوٹنے دیتی۔ پورا محلہ برا کہہ رہا ہے، پوری کمیونٹی برا کہہ رہی ہے، لیکن ماں اسے کور اپ کر رہی ہے۔ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ جس کو میں نے 1 درجہ محبت کا دیا ہے، جب اس کی محبت کا یہ عالم ہے تو سوچو وہ اللہ جس کے پاس 99 درجے ہیں محبت کے، جب اس اللہ کی بارگاہ میں گناہیں کر کے دل سے توبہ کرنے آؤ تو وہ تمہاری گناہ کو تمہیں سناتا نہیں ہے کہ تو یہ کر کے کیوں آیا، تو نے یہ کیوں کیا ہے، تو یہ کر کے کیوں آیا۔ وہ تانے نہیں دیتا، وہ ٹانٹنگ نہیں کرتا، وہ معاف کرتا ہے، اپنے کرم میں جگہ دیتا ہے، اور انسان کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسے ہمیں 2 ہی نظر آئے، یا کربلا
مقام حسین تھے جو حر کے آنے کے بعد حر کو حر کی غلطی نہیں بتا رہے تھے، تو نے ہمیں روکا کیوں ہے؟ تیری وجہ سے پانی بند ہوا، تیری وجہ سے یہ مشکل اٹھانی پڑی۔ جیسے ہی حر آئے، معافی مانگی، حر کی ساری گناہوں کو کور کر کے، ساری غلطیوں کو معاف کر کے سینے سے لگا لیا۔ اہل بیت نے بتا دیا، یاد رکھو یا عرش پر خدا ہے جو اتنا کریم ہے، یا فرش پر اہل بیت ہے جو اتنے کریم ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کرم تو دیکھیے آپ عزیزان محترم، اور اللہ نے تو اہل بیت کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ یہ تمہیں بتائیں گے خدا کا کرم کتنا ہے، کتنا کریم ہے پروردگار، جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے نور سے۔ جب وہ اتنے کریم ہیں تو خالق کتنا کریم ہوگا، اب سوچئے۔ اسی لیے پوری زندگی اہل بیت نے چاہا کہ ساری انسانیت اللہ سے محبت کرنے لگے، اور اللہ آج تک یہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات اہل بیت سے محبت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ چاہتے ہیں دنیا اس سے محبت کرے، اور وہ چاہتا ہے کائنات ان سے محبت کرے، اس لیے کیونکہ جب ان سے محبت ہوگی تو اس سے محبت خود بخود آ جائے گی۔ توجہ رکھیے گا، اس کی محبت تو پھر آ ہی جائے گی جب ان سے محبت کرنے لگے گا، اور جو ان کا نہیں وہ اللہ کا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا۔ اور یہ محبت جو ہے نا، دیکھیے یہ غرض کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، پرپزلی نہیں ہونی چاہیے، وداؤٹ اینی پرپز ہونا چاہیے، تو پھر آپ دیکھیے اس کا کتنا فائدہ ہے۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرماتے اے اللہ، نہ میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں کی ہے، نہ میں نے تیری عبادت جہنم کے ڈر سے کی ہے، بلکہ تجھے عبادت کے لائق پایا اس لیے تیری عبادت کی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہم بھی یہی کہیں، اے اہل بیت، ہم نے آپ سے محبت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے، نہ حاجتیں پوری ہونے کی لالچ میں کی ہے۔ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ زیارت کرنے جاتے ہیں تو بزنس گرو اپ ہوتا ہے، بزنس ہمارا بہت اچھا چلنے لگتا ہے، کام ہمارے بڑے سیٹ ہو جاتے ہیں، مشکلیں ہماری حل ہو جاتی ہیں، اس لیے زیارت پہ جا رہے ہیں۔ یہ کیسی زیارت ہے؟ جو غرض والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اس کا ثواب نہیں ہے، بالکل ثواب تو زیارت کا ہے ہی ہے، انسان کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب ملنا چاہیے۔ سنیے عزیزان محترم، محبت غرض کے بغیر ہو۔ اللہ اکبر۔ جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، قرآن میں اللہ نے اہل بیت کے لیے مودت کا لفظ رکھا، محبت کا نہیں۔ توجہ رکھیے گا، مودت کا لفظ رکھا، ان سے مودت کرو، کیونکہ محبت میں غرض ہو سکتی ہے، مودت میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، بس کی جاتی ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنی ہے کیونکہ وہ محبت کے حقدار ہیں، اس لیے محبت کرنی ہی کرنی ہے۔ عزیزان محترم، ہم کہیں نا اہل بیت سے، ہم نے نہ جہنم کے خوف سے آپ سے محبت کی ہے، نہ جنت کی لالچ میں کی ہے، نہ کام دھندے بزنس رزق میں برکت یا کسی اور مقصد سے کی ہے، بلکہ آپ کو محبت کا حقدار پایا اس لیے آپ سے محبت کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جہاں غرض آتی ہے، جہاں پرپز آتا ہے، تو اگر پرپز پورا نہ ہو تو انسان محبت سے دور چلا جاتا ہے، انسان اپنے محبوب سے دور چلا جاتا ہے، جس سے محبت کر رہا ہے اس سے دور چلا جاتا ہے، کیونکہ پرپز نہیں پورا ہوا، شروعات ہی غلط تھی، شروعات ہی مقصد کے اوپر تھی، لالچ کے اوپر تھی۔ جب وہ مقصد نہیں پورا ہوا تو دور چلا گیا، لیکن جب بغیر لالچ کے ہوگی، بغیر پرپز کے ہوگی، بس ہوگی کیونکہ وہ محبت کے حقدار ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان سے محبت کی جائے، تو حاجت پوری ہو یا نہ ہو، منت پوری ہو یا نہ ہو، دعا قبول ہو یا نہ ہو، محبت اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اس محبت کا فائدہ کہ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں عزیزان محترم، آپ دیکھیے کتنا عظیم اجر۔ اللہ خوش ہوتا ہے نا ان سے محبت کرنے سے، اللہ خوش ہوتا ہے جب اللہ سے یا اہل بیت سے محبت کی جائے۔ سنیے گا، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو ایک جگہ کچھ ہرن کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ ہرنوں نے دیکھا آسمان سے کوئی آیا ہے۔ کچھ ہرن، یہ جو بہت سارے ہرن کھڑے نا، ان میں سے کچھ ہرن آپس میں کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی اترا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہو، چلو چل کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں۔
اسے دیکھتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہرن آئے اور آ کر کے نبی آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ نبی آدم علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ آپ کو دیکھنے آئے ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے زمین پر اتارا ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت آدم فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارا آنا تو بڑا فائدہ مند ہوا، ہم نے ایک نبی کی زیارت کر لی۔ ہم تو آپ کی محبت میں آئے تھے کہ شاید آپ اللہ کی طرف سے آئے، آپ کو دیکھ لیں گے، زیارت ہو گئی آپ کی۔ جب یہ جانے لگے نبی آدم نے ان کو بلایا، ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، اللہ نے ان کی پیٹھ میں مشک پیدا کر دیا جس سے خوشبو آتی ہے، مشک پیدا کر دیا جسے انگلش میں شاید مسک کہا جاتا ہے۔ یہ واپس یہ ہرن اپنے گروپ کے پاس، جو دوسرے ہرن تھے، جب ان کے پاس واپس آئے تو ان کی خوشبو پھیلی۔ دوسرے ہرنوں نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ تمہارے پاس خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ جب تم گئے تھے تو خوشبو نہیں تھی، جب آئے ہو تو تمہارے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنہیں دیکھنے گئے تھے وہ نبی ہیں، ہم نے سوچا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، بالکل سچ نکلا، اللہ کی طرف سے زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ ہم ان کی زیارت کرنے گئے تھے، انہوں نے محبت سے ہماری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے ہمارے اندر یہ خوشبو پیدا کر دی۔ اب جو دوسرے ہرن ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو ہم بھی جائیں گے، ہمیں بھی خوشبو چاہیے۔ یہ لوگ بھی آئے، حضرت آدم کی زیارت کی، اور پھر کہنے لگے آپ ہماری پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیجئے تاکہ اللہ وہ خوشبو ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ اب حضرت آدم تو نبی ہیں، کسی کو منع تو کر نہیں سکتے، ہاتھ تو رکھ دیا، لیکن خوشبو نہیں آئی، مشک نہیں پیدا ہوا۔ ان کے اندر وہ مشک اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ کیوں؟ سمجھ گئے آپ عزیزان محترم؟ خوشبو وہاں آتی ہے جہاں بغیر لالچ کے زیارت ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور جہاں لالچ کے ساتھ ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ خوشبو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ کمال ہے اس محبت کا، وہ محبت کہ جو بغیر پرپس کے ہو، بغیر لالچ کے ہو۔ غور فرمائے، کبھی انسان مشکلوں میں آ کر کے اہل بیت کے راستے سے ہٹنے لگتا ہے، اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، ہر حال میں ان کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا نا، جب مقصد والی محبت ہو تو انسان شکوے پیدا کرتا ہے اور انسان دور ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر کوئی مقصد نہ ہو، بس ہم کو محبت کرنی ہے تو کرنی ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک عورت تھی، بڑی مومنہ تھی، اور اس کا شوہر اتنا ہی بڑا دشمن اہل بیت تھا۔ یہ عورت شادی ہو کر کے شوہر کے گھر آ گئی، شادی ہو گئی، آ گئی، اندر سے دشمن اہل بیت تھا، لیکن دشمنی کو چھپا کے رکھتا تھا۔ لیکن یہ کب تک دشمنی چھپتی؟ دوستی اور دشمنی کبھی ہمیشہ چھپ کر کے نہیں رہنے والی چیز ہے، یہ ظاہر ہو ہی جاتی ہے، توجہ رکھیے گا۔ میں اس سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چلیے یہ واقعی بیان کر دوں، اس کے بعد پھر یہ بات آپ کی خدمت میں ہوگی۔ یہ واقعہ میں نے چھیڑ دیا ہے تو اسے پورا ہی کر دوں۔ عورت محب اہل بیت، شوہر دشمن اہل بیت۔ ایک دن اس کے دروازے پر ایک فقیر آ گیا، اس فقیر نے کہنا شروع کیا، اے اللہ تجھے اہل بیت کا واسطہ میری مدد کرتے۔ آیا دروازے پر، دروازہ نوک کیا، اس کے بعد دوسری بات کہتا ہے، گھر میں کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تمہیں اہل بیت کا واسطہ، تمہیں علی کا واسطہ، تمہیں رسول اللہ کا واسطہ، تجھے سیدہ زہرا سلام علیہ کا واسطہ، تجھے امام حسن امام حسین کا واسطہ، امام سجاد کا واسطہ، واسطے دے رہا ہے۔ اندر سے یہ عورت اٹھی، اس نے دیکھا شوہر سو رہا ہے، کچن میں آئی کہ شاید کچھ کھانے کا مل جائے، کچھ نہیں ملا۔ دروازے پر آئی، میں بہت شارٹ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، دروازے پر آئی اور آ کر کے کہتی ہے کہ اس وقت اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو فقیر ہے؟ کہتا ہاں میں فقیر ہوں، جو کچھ بھی ہو آپ مجھے دے دیجئے، اگر کچھ بھی ہو۔ اس نے اپنے گلے سے ایک چین، سونے کی چین جو اس کے شوہر نے اس کو گفٹ کی تھی، وہ چین اتاری اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، لے جاؤ۔ چلا گیا، اللہ نے اس کے رزق میں برکت دی۔ صبح شوہر اٹھا، شوہر نے دیکھا کہ زوجہ کے گلے میں وہ چین نہیں ہے، پوچھتا ہے کہ چین کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ رات میں فقیر آیا تھا، اس نے اہل بیت کا واسطہ دیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے دے دیا، شاید اس کی زندگی بدل جائے۔
اس کی زندگی سنور جائے، پھر وہ بھیک نہ مانگے۔ شوہر نے سنا تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو دشمن ہے اہل بیت کا، اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے پوچھا کس ہاتھ سے دیا تھا؟ کہا اس ہاتھ سے۔ اس نے تلوار نکال کے وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا، ہاتھ کٹ کے نیچے گرا۔ عورت ظاہر سی بات ہے درد میں تڑپی، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے۔ شوہر کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ قصہ ہی ختم، جاؤ۔ چلی گئی عورت، دور دوسرے شہر میں پہنچی، وہاں ایک جنگل میں جب پہنچی تو دیکھا جنگل میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس کا کوئی تھا نہیں، ماں باپ بھائی بہن کوئی نہیں تھا۔ جنگل میں خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے دروازے پر گئی، جا کے آواز دیتی کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ ایک بوڑھی عورت نکل کے آئی۔ بڑھیا کہتی ہے کہ میں اکیلی رہتی ہوں۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ یہ کٹا ہوا ہاتھ، ماجرا کیا ہے؟ پورا واقعہ بتاتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے میں بھی اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، آؤ اندر آؤ، آج سے تم میری بیٹی بن کے رہو گی۔ اب سنیے، بڑی مومنہ عورت تھی وہ بوڑھی عورت۔ وہ کہتی ہے تم زمین پر لیٹو، میں یہ کٹا ہوا ہاتھ اس کی جگہ پر رکھوں گی جہاں سے کٹا ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ اس نے اپنی جگہ پر ہاتھ رکھا۔ بوڑھی عورت نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز حاجت پڑھی، اور پھر ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا یا غیاث المستغیثین، اے بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے والے۔ اس عورت کو جن اہل بیت کی محبت کے جرم میں اس کا ہاتھ کٹا ہے، انہی اہل بیت کا تجھے واسطہ، اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ جیسے ہی دعا کی ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ بڑی مومنہ عورت تھی، بڑی پاک زبان پاک دل عورت تھی یہ بوڑھی عورت۔ دعا کی، فوراً اللہ نے قبول کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جوان عورت یہ کہتی ہے کہ اماں میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسے ماں کہنے لگی میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں، میں چاہتی ہوں یہیں پر رہوں۔ وہ کہتی ہے بالکل رہو، میں تو اکیلی یہاں رہتی ہوں، خدا کی عبادت کرتی ہوں، کھانے پینے کا اپنا انتظام کرتی ہوں، جو میں کھاؤں گی وہ تمہیں کھلاؤں گی، رہو۔ رہنے لگی ساتھ میں۔ توجہ رکھیے گا، کچھ دن گزرے، کتابوں میں لکھا ہے، جہاں یہ واقعہ لکھا ہے کہ 2 سال تقریباً گزر گئے۔ ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا ہے، جنگل سے پاس ہو رہا ہے۔ قافلے میں ایک بڑا بزنس مین ہے، اسے پیاس لگی۔ اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ وہ دیکھو سامنے خیمہ ہے، وہاں ڈھونڈو شاید پانی مل جائے۔ غلام آیا، اس نے آ کر کے بتایا کہ وہاں پر ایک بوڑھی عورت نظر آئی مجھے، آپ چلیے، چل کے آپ ہی بات کر لیجئے اس سے۔ اور بوڑھی عورت ہے، بزرگ عورت ہے، چلیے آپ بھی چلیے۔ وہ بھی آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ آپ مجھے پانی پلا دیجئے۔ اب دیکھیے اہل بیت کا چاہنے والے کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے، مہمان نواز بھی ہوتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پانی بھی پلاؤں گی اور تم یہاں آرام بھی کر لو، اگر چاہو تو آرام بھی کر لو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ گرمی کا زمانہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ جیسے ہی لیٹا اس نے دیکھا خیمے میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اس طرف کوئی ہے جس کے عبادت کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ اے بزرگ عورت یہ بتائیے ادھر پردے کے پیچھے کون ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ ایک جوان عورت ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، محب اہل بیت تھی اور میں نے اسے پناہ دی ہے، میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی شادی مجھ سے کر دیں، میں بڑی عزت اور احترام سے رکھوں گا کیونکہ میں بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں میرے سامنے نکاح ہو، تو آپ مجھے لے چلے اپنے ساتھ، نکاح ہوگا پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، لے کے گیا، نکاح ہوا، یہ بوڑھی عورت واپس خیمے میں آ گئی، اپنی عبادتوں میں پھر لگ گئی۔ یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ دن گزرے، ایک فقیر دروازے پر آیا اور اس فقیر کی ایک ہی صدا تھی، ایک ہی آواز تھی، اہل بیت کے نام پر مجھے کچھ دے دو، بہت بھوکا ہوں۔ یہ عورت جلدی سے اپنے کچن میں آئی، جو کھانا تھا لے کر کے آئی، دروازہ کھولا، تھوڑا سا دروازے کے جھروکے سے اس نے دیکھا اور کھانا بڑھا دیا۔ وہ فقیر جو تھا اس نے دیکھ لیا اس عورت کو، رونے لگا، کہتا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا؟ عورت کہتی ہے کہ نہیں میں نے تمہیں پہچانا نہیں، لگتا ہے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمانے نے میری ایسی حالت کر دی ہے، میں تیرا وہ پہلا شوہر ہوں جس نے تیرا ہاتھ کاٹا تھا، آج میں انہی اہل بیت کے نام پر تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں اور تو مجھے
آج بھی اہل بیت کا صدقہ دے رہی ہے، جیسے اس دن تو نے اس فقیر کو دیا تھا، آج مجھے بھی تو اہل بیت کے نام پر دے رہی ہے۔ تو میری بیوی تھی، میں نے تجھے گھر سے نکالا تھا، میں نے تیرا ہاتھ کاٹا تھا، آج دیکھ میری کیا حالت ہو گئی ہے، میں کھڑا ہوا بھیک مانگ رہا ہوں۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے، عورت نے بھی اپنا واقعہ بتایا، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اتنے میں پیچھے سے ایک آواز آئی۔ پیچھے سے کس کی آواز آئی؟ جو ابھی اس کا شوہر تھا، وہ بڑا بزنس مین تاجر، اس کی آواز آئی۔ وہ کہتا ہے کہ اے بیوی، تم نے ابھی تک مجھے پہچانا نہیں، میں دیر رات میں آیا تھا، جب تم سے پہلی بار بھیک مانگنے آیا تھا، میں وہ پہلے والا فقیر ہوں جس کو تو نے گلے کا ہار اتار کر کے دیا تھا۔ اللہ نے اہل بیت کے صدقے میں مجھے اتنی برکت دی اس ہار کی وجہ سے جو میں نے اہل بیت کے صدقے میں لی تھی، کہ آج میری حالت یہ بدل گئی ہے، آج میں اس حالت میں اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے، آج مجھے اتنی اچھی حالت میں پہنچا دیا ہے۔ عزیزان محترم، وہ مومن کہتا ہے، یہ مومن کہتا ہے، آج میں سمجھ گیا کہ اس کی حالت فقیری میں ہو گئی، میری حالت امیری میں آ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اہل بیت کی دشمنی وہ ہے جو امیر کو فقیر بنا دیتی ہے، اور محبت وہ ہے جو فقیر کو امیر بنا دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ بہت سارے لوگ آج ایک اعتراض کرتے ہیں، مجھے بس ایک دو جملے خالی کہہ کر کے غم کے بیان پر آنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ آنسو کیوں بہاتے ہیں اہل بیت پر، ماتم کیوں کرتے ہیں؟ محبت تو دل سے ہونی چاہیے، ہم دل میں غم مناتے ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے۔ اللہ جس کے نصیب میں ماتم اللہ نے رکھا ہے نا، وہی کرے گا۔ حسین جس کے ہاتھ اور جس کے سینے کو پسند کرتے ہیں نا، وہی کرے گا ماتم۔ وہ ماتم کرے گا ہی نہیں جس کو وہ توفیق نہیں دیتے۔ پہلا جواب تو یہی ہے۔ ابھی میں آپ کو خوبصورت جواب دے رہا ہوں، بہترین جواب، سنیے گا۔ ہم ماتم نہیں کرتے، محبت دل میں ہونی چاہیے، دل میں غم ہونا چاہیے، دل میں احساس ہونا چاہیے، بس دل میں محبت کافی ہے، دل میں کافی ہے۔ ماتم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آنسو بہانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجلس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ کالا کپڑا پہننے کی ضرورت کیا ہے غم منانے کے لیے؟ میں نے پوچھا بھائی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ جواب سنیے، اب جواب سنیے، کوئی ایسا کہے تو آپ اس کو یہ جواب دیجئے۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، ہر مسلمان کہے گا بالکل کرتے ہیں۔ اچھا آپ جب محبت کرتے ہیں تو یہ محبت کافی ہے، پھر آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر آپ رکوع میں کیوں جاتے ہیں؟ پھر آپ سجدے میں کیوں جاتے ہیں؟ پھر تکبیر کے لیے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں اللہ اکبر؟ پھر سر پہ ٹوپی کیوں لگاتے ہیں؟ ارے جنہیں ٹوپی نہیں ملتی وہ رومال ہی باندھ لیتے ہے نا، دیکھا ہے نا آپ نے عزیزان محترم؟ یہ ٹوپیاں کیوں سر پہ لگائی جا رہی ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ کہنے لگے یہ سب انتظام ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم بتوں سے محبت کرنے والے نہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے سر پہ ٹوپی بھی لگاتے ہیں، تکبیر کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دل میں محبت کافی ہے، پھر اتنا سب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مصلی پر کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وضو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہاتھ اور چہرہ یہ سب دھونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مسح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ رکوع اور سجدہ، تشہد، سلام، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سر پہ ٹوپی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگے یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم بتوں سے محبت نہیں کرتے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تو اب بھی نہیں سمجھتے، اب بھی نہیں سمجھتے۔ ہم اس لیے تو کالا کپڑا پہنتے ہیں، اس لیے تو ماتم کرتے ہیں، اس لیے تو آنسو بہاتے ہیں، اس لیے تو مجلس کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، یزید سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ غور کیا آپ نے عزیزان محترم؟ اس لیے تو یہ سب کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم حسین کے ساتھی ہیں، ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حسین کے دشمن سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، کون تھے وہ لوگ؟ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں انہوں نے قتل کیا اور یہی روتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، امام حسین کا جملہ ہے عاشور کے دن، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اور امام زین العابدین سے فرمایا امام حسین کی وصیت میں، فرماتے ہیں کہ اے بیٹا جب واپس مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ آپ بتائیے
اگر شیعہ ہی قاتل ہوتے تو کوئی قاتل کو سلام کہلواتا ہے یا قاتل پر لعنت بھیجتا ہے؟ قاتل پر کوئی سلام نہیں کہلواتا، قاتل پر لعن کی جاتی ہے۔ حسین سلام کر کے بتا رہے ہیں یہ شیعہ وہ ہیں جو میرے اصل چاہنے والے ہیں، جو مجھ سے عشق کرنے والے ہیں، جو ان پر انگلی اٹھائے سمجھ لو حسین کے قاتلوں کا ساتھی وہ ہے، جو ان پر اعتراض کرے، جو انہیں برا کہے، سمجھو کہ وہ یزید کے لشکر والا ہے، یزید کا ساتھی ہے، وہ حسین کا ساتھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیں آل رسول کو کس طرح سے بے دردی سے کربلا میں قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، آج کی تاریخ 12 محرم جو گزری، جو دن گزرا، یہ رات تو شب 13 کی، جو دن گزرا یہ وہ دن ہے کہ جب کربلا کے شہیدوں کے جنازوں کو دفن کیا گیا ہے۔ عزادارو، دفن شہداء بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بیویوں کے سروں سے چادریں چھن چکی ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں، بہنیں بن بھائی کی ہو چکی ہیں، بیویوں کا سہاگ اجڑ چکا ہے، رسول کا گھرانہ کربلا میں اجڑ چکا ہے، فاطمہ کا چمن اجڑ چکا ہے، علی کے دلبند کربلا میں مارے جا چکے ہیں۔ یہ ابو طالب کا ہی تو خون تھا جس نے اسلام بچایا ہے۔ ابو طالب کے ایمان پر شک ہے، اور جو اسلام مٹانے والے تھے ان کا احترام کیا جا رہا ہے۔ عجیب، دیکھیے آپ دنیا کا کیا سسٹم ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیں کیا قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے۔ ہمارے امام روتے ہیں، زمانے کے امام بہت روتے ہیں۔ کسی نے امام سے سوال کیا تھا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کس بات کو یاد کر کے بہت روتے ہیں؟ اپنے چچا عباس کے بازوؤں کو یاد کر کے روتے ہیں، اپنے جد حسین کی شہادت کو یاد کر کے روتے ہیں، قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے خواب میں آ کے فرمایا تھا، میں ہر شہید پر بہت روتا ہوں، لیکن جب سوچتا ہوں کہ وہ فاطمہ جس کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا تھا، اس کی بیٹیوں کو دن کے اجالے میں بغیر چادر کے سر کھلے کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، تو پھر میں بہت روتا ہوں۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو اور بیویوں کو اسیر بنایا جا چکا ہے، امام سجاد علیہ السلام کو قیدی بنایا جا چکا ہے۔ ہاں عزادارو، یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہو چکا ہے، روایتیں بتاتی ہیں یہ قافلہ ایک مقام پر ہے۔ 12 محرم آ گئی، بنی اسد والوں کو یاد آیا کہ مولا حسین نے فرمایا تھا میرے جنازوں کو دفن کر دینا۔ ہاں عزادارو، یہ اتنے ڈرے ہوئے لوگ تھے کہ آنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہے کہ جب گھر کی عورتوں نے یاد دلایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، نبی کے نواسے کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے۔ ہاں عزادارو، یہ اپنے گھروں سے باہر آئے، بچے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور بچے کہتے ہیں کہ مولا حسین نے ہم سے بھی کہا تھا ہم بھی چلیں گے۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہیں بنی اسد والے آئے، اب جنازوں کے درمیان آ کر کے جنازوں کو دیکھ رہے ہیں، کس کا جنازہ ہے، کیسے پہچانے؟ جنازوں پر سر نہیں ہے، بے سر کے جنازے ہیں۔ اچانک دور سے دیکھا ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، یہ ڈر گئے، بنی اسد والے دوڑ کر جھاڑیوں کے پیچھے جا کر چھپ گئے، شاید دشمن کے لشکر کا کوئی سپاہی آ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، امام سجاد آ رہے تھے نا، امام سجاد قریب آئے اور آ کر فرمایا بنی اسد والو ڈرو نہیں، آؤ باہر آؤ۔ ہاں عزادارو، بنی اسد والے باہر آئے۔ ہاں عزادارو،
امام سجاد فرماتے میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ لوگ کہتے ہیں اے شخص ہم نے آپ کو پہچانا نہیں۔ امام سجاد بھی خاموش ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ان میں لاشوں کو کیسے پہچانے؟ امام فرماتے تم دیکھ نہیں رہے یہ جوان کا جنازہ، اس کے سینے پر برچھی کا نشان ہے، برچھی کا زخم ہے، یہ میرے بھائی علی اکبر کا جنازہ ہے۔ عزادارو جنازہ دفن کیا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنازہ کس کا ہے؟ امام فرماتے تم نے دیکھا نہیں وہ جنازہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، وہ میرے بھائی قاسم کا جنازہ ہے۔ عزادارو ایک ایک جنازہ دفن کر رہے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہے ایک مرتبہ امام سجاد اپنے بابا کے جنازے کے قریب آئے اور یا ابتا کہہ کر، ہائے بابا کہہ کر کے روئے۔ اب یہ بنی اسد والے چونکے، یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں، یہ کس کا جنازہ ہے؟ امام فرماتے یہ میرے بابا حسین کا جنازہ ہے، میں زین العابدین ہوں۔ جیسے ہی سنا بنی اسد والے رونے لگے، مولا معاف کیجیے گا ہم سے دیر ہو گئی۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہے امام سجاد نے جنازوں کو دفن کیا اور اس کے بعد امام حسین کے جنازے کو قبر میں لے کر اترے۔ باپ کے جنازے کو بیٹا دفن کر رہا ہے۔ جب باپ کے جنازے کو دفن کیا، قبر برابر کی، عزادارو جب قبر تیار ہوئی، امام زین العابدین نے اپنی انگلی سے لکھنا شروع کیا یہ حسین غریب کی قبر ہے۔ اس کے بعد فرماتے بنی اسد والوں ٹھہر جاؤ، چلو میرے ساتھ فرات پر چلو۔ فرات پر آئے، فرماتے ایک چٹائی لے کر آؤ۔ ایک چٹائی لائی گئی، اپنے چچا عباس کا جنازہ بازوؤں کے ساتھ رکھا اور قبر میں دفن کیا۔ جیسے ہی قبر میں جنازہ اتارا، فرماتے بنی اسد والوں ذرا دور چلے جاؤ، مجھے اپنے چچا سے کچھ بات کہنی ہے۔ عزادارو بنی اسد والے پیچھے ہٹ گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی، امام سجاد قبر سے باہر نہ آئے۔ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں چلو چل کر دیکھتے ہیں ہمارے مولا کس عالم میں ہے۔ جیسے ہی قریب آئے تو کیا دیکھا؟ امام سجاد اپنے چچا کے سینے پہ سر رکھے ہوئے ہیں اور رو رو کر کہہ رہے چچا آپ کے شانے کاٹے گئے، آپ ہی سرزمین کربلا پر ہیں۔ چچا بس ایک بات کہنی ہے کہ آپ کی بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ اے چچا کاش آپ زندہ ہوتے تو پھپھیوں کے سروں سے چادریں نہ چھینی جاتی، میرا بابا مارا نہ جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ ماتم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم
يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على